کوئی موت سے بچنے کے لیے کوئی بنگلور چھوڑ کر بھاگا ہے، کوئی کرناٹک چھوڑ کر دوسرے ملک میں منتقل ہوا ہے، کوئی انڈیا چھوڑ کر کوئی بڑے سے بڑے ملک میں منتقل ہوا ہے۔ یاد رکھیے قرآن مجید ٹنکی کی چوٹ پر کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی چلے جاؤ دنیا کے کونے کونے میں جا کر تم چھپ جاؤ، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ کہ تم پہاڑوں کے مضبوط قلعوں کے اندر گھر بنا کر پراپرٹی بنا کر فلیٹ بنا کر تم چھپ جاؤ گے، وہاں بھی آ کر تمہیں موت کا فرشتہ تمہاری روح کو نکالے گا۔ بچ نہیں سکتے میرے دوستو۔ 12 ربیع الاول کل گزرا ہے، آپ نے بھی دیکھا۔ گزشتہ جمعہ بات چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مبارک مہینے میں جن کی ولایت بھی ہوئی تھی، اور ربیع الاول کا مبارک یہی وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے۔ وفات ہونے کی تاریخ تو پکی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو وفات پائے، لیکن ولایت کی تاریخ میں بہت سارے حضرات علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بہت سارے حضرات فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ربیع الاول کی 8ویں تاریخ تھی۔ کون سی تاریخ تھی؟ 8ویں تاریخ تھی۔ اور بعض حضرات فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ربیع الاول کی 11 تاریخ تھی، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ۔ تینوں باتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو الغر بزرگان محترم 12 ربیع الاول بھی گزر چکا ہے، میلاد منانے والے میلاد بنا دیے، ناچنے والے ناچ کر فارغ ہو گئے، نام نمرود کے لیے دکھلاوے کے لیے شربت پلانے والے وہ بھی شربت پلا کر فارغ ہو گئے، نبی کے نام پر ڈی جے لگانے والے ایک دن ڈی جے لگا کر ہمیشہ کے لیے فارغ ہو گئے، نبی کا نام لگا کر نبی کا لیبل لگا کر راستوں میں گلیوں میں کوچوں میں سارے راستوں کو بلاک کر کے غیر مسلموں کی طرح ناچ کر ایک دن میں وہ فارغ ہو گئے۔ اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جنت کے حقدار بن چکے ہیں، ہم جنت کی سرٹیفکیٹ اب ہمارے ہاتھوں میں آ چکی ہے۔ بزرگان محترم گزشتہ جمعہ اس کے متعلق ساری تفصیلات آ چکی ہے، اب جاؤں گا تو وقت ہو جائے گا۔ مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کے متعلق کچھ عنوان آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جب دنیا سے جانے کا وقت بالکل قریب تھا، گویا کہ سفر المظفر کے آخری ہفتے سے اللہ کے رسول علیہ السلام بیمار تھے، بیماری کے ایام چل رہے ہیں،
جسم کے اندر درد بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ اب آخری ایام چل رہے ہیں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کا اندازہ حضرت صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا۔ حضرت صحابہ کرام کو جیسے ہی اللہ کے رسول علیہ السلام کے بیمار ہونے کی اطلاع ملی تو حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بار اللہ کے رسول علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ کا چکر لگاتے رہے۔ بار حضرت صحابہ کرام اللہ کے رسول علیہ السلام جس کمرے میں آرام کر رہے تھے، جس کمرے میں آرام فرما رہے تھے، حضرت صحابہ کرام نے بار اس کمرے کے ارد گرد چکر لگاتے رہے، گشت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ جا کر آ گئے، تھوڑا وقت نہیں گزرتا پھر حضرت صحابہ کرام اللہ کے رسول علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھ کر پھر آتے ہیں، پھر اطمینان نہیں ہوتا، پھر سکون نہیں ہوتا، پھر بھی حضرت صحابہ کرام بار اللہ کے رسول علیہ السلام کے کمرے کا چکر لگاتے رہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ باتیں معلوم ہونے لگی کہ حضرت صحابہ کرام اس وقت بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں، حضرت صحابہ کرام اس وقت بہت زیادہ غمزدہ ہے۔ اس وقت حضرت صحابہ کرام کے دلوں کے اندر یہ خوف پیدا ہو چکا ہے، کیوں نہ ہو کہ سارے حضرات صحابہ کرام کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام کی اس کیفیت کو دیکھ کر، اس منظر کو دیکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے سوچا کہ سارے کے سارے صحابہ کو ایک جگہ جمع کر کے خطاب کیا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وضو فرمایا۔ اللہ کے رسول نے وضو فرمانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے کندھوں کے سہارے اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے پیروں کو جھاڑتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لائے اور منبر رسول پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اور بیٹھنے کے بعد حضرت صحابہ کرام متوجہ ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اب منبر پر چڑھ کر بیٹھ تو گئے ہیں، اب ہم سے کیا کہنے والے ہیں، اب ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہر ایک صحابہ کے دل کے اندر عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام منبر پر بیٹھ گئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، میں جانتا ہوں کہ اس وقت تم بہت زیادہ غمزدہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سامنے کچھ نصیحتیں پیش کرو، کچھ وصیتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ سکو، اس لیے کہ مجھے اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میں بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اندر عجیب طرح کی کیفیت پیدا کر رہی ہے۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، اے میرے صحابہ، مجھے اس کا علم نہیں ہے، ہاں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اب چند ہی لمحوں میں یا چند ہی ایام میں یا چند
تم سے جدا ہونے والا. کون سے نبی کہہ رہے ہیں میرے دوستو؟ سوچئے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر جب ایک باپ اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب اپنے بچوں کو اور بیوی کو سامنے بٹھا کر کچھ نصیحتیں کرتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے جدا ہوتا ہے، بیوی بچوں سے جدا ہوتا ہے، ہمیشہ کی وہ محبت کو بسے کچھ ڈالتا ہے، ہمیشہ وہ رہنا سہنا وہ خوشیوں کو چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر جب ایک باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، میرے دوستو سوچنے کی بات ہے کہ ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے، ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے، ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں پاتے. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ سال ہاں سال میرا باپ تھا، میرے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا، یہی وہ باپ تھا سال میں 2 مرتبہ عید کی خوشیوں کے موقع پر میرے ساتھ رہتا تھا، یہی وہ باپ تھا ہر خوشی اور غم میں ساتھ دیتا تھا، یہی وہ باپ تھا ہر وقت میرے لیے اچھی اچھی چیزیں لا کر کے کھلاتا تھا، یہی وہ باپ تھا صبح سے لے کر شام تک نہ کبھی گرمی کو محسوس کیا، نہ کبھی سردی کو محسوس کیا، نہ کبھی کاروبار کو چھوڑا، نہ کبھی اپنے گھر بار کو چھوڑا. میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم میرے دوستو ہمیشہ باپ کے دل کے اندر یہی وہ محبت تھی کہ میرے بچوں کی تربیت اچھی کرنا ہے، میرے بچے دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کرنا ہے، میری اولاد دنیا میں جہاں بھی جائے اس کا اچھا سے اچھا نام بننا ہے. یہی وہ ایک باپ تھا میرے دوستو جب دنیا میں رہتا تھا اپنے گھر کے اعتبار سے ہر چیز کی فکر کرتا تھا. جب ایک باپ اپنی بیوی اور بچوں کی اور اپنے گھر بار کی اتنی فکر کرتا تھا میرے دوستو وہ ایک نبی تھا جس نبی کے صدقے اللہ پاک نے ساری کائنات کو بنایا تھا. آج وہ نبی حضرات صحابہ کرام کو اپنے سامنے بٹھا کر منبر پر بیٹھ کر حضرت کہہ رہے ہیں میرے صحابہ خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں کئی دنوں سے یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اب بہت جلد اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام ہم سب کو دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے، تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے. حضرات صحابہ کرام کو کئی دنوں سے یہ بات دل کے اندر عجیب طرح کی کیفیت پیدا کر رہی. تو بہرحال واقعہ لمبا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے منبر پر بیٹھ کر حضرات صحابہ کرام کو کچھ نصیحتیں. میرے دوستو اس میں ایک ایک نصیحت بھی ایسی ہے اس وقت میں اس دور میں ایسے خطرناک ماحول میں اور آپ ان وصیتوں پر ان نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزارنے کی اس وقت اشد ضرورت ہے. دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا، قرآن مجید کی وہ آیتیں تلاوت کی، کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن مجید کی چند آیتوں کی تلاوت فرمائی اور کہا حضرات صحابہ کرام سے اے میرے صحابہ عرش کے نیچے آسمان تلے زمین کے اوپر جتنے انسان ہیں ہر انسان کو موت کا مرض ضرور چکا. ارے آج تک کوئی موت سے بچ کر ہے کیا؟ کوئی موت سے بچنے کے لیے کوئی بنگلور چھوڑ کر بھاگا ہے، کوئی کرناٹک چھوڑ کر دوسرے ملک میں منتقل ہوا ہے، کوئی انڈیا چھوڑ کر کوئی بڑے سے بڑے ملک میں
फी बुरूज मुशय्यदा, तुम जहां भी चले जाओ, दुनिया के कोने कोने में जाकर तुम छुप जाओ। वलो कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, अगरचे कि तुम पहाड़ों के मजबूत किलों के अंदर घर बनाकर, प्रॉपर्टी बनाकर, फ्लैट बनाकर तुम छुप जाओगे, वहां भी आकर तुम्हें मौत का फरिश्ता तुम्हारी रूह को निकालेगा। बच नहीं सकते मेरे दोस्तों। 12 रबीउल अव्वल कल ही गुजरा है, आपने भी देखा होगा कैसा बेतहाशा तमाशा बना रखे थे। कितने नौजवान थे नबी के नाम पर डीजे लगा रहे थे। बार बार मस्जिद बिलाल के अंदर हजरत उलमाए कराम रोक रहे थे, भाई 12 रबीउल अव्वल मनाना है, आप मनाइए। मीलादुन नबी के अंदर आप डीजे लगाना बंद कीजिए। और ये सब किसके नाम पर किया जा रहा था? मेरे दोस्तों, मेरी ये बात आपके दिल को चीर रही है, माफी चाहता हूँ, लेकिन बड़ा दुख हुआ कल के मंजर को देखकर। उस नबी के नाम पर डीजे मनाया जा रहा है, गाने बजाए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हज़रत सहाबाए कराम के सामने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर बैठकर नसीहतें करने से पहले कुरान मजीद की चंद आयतें तिलावत फरमाई तो हज़रत सहाबाए कराम रोने लगे। हज़रत सहाबाए कराम के दिलों के अंदर अजीब कैफियत पैदा होने लगी। जब हज़रत सहाबाए कराम के सामने ये मंजर था तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन हमारा ईमान है। आज उस नबी की सुन्नतों को मैं और आप कहाँ रोक रहे, पैरों तले रोक रहे। अलगर्ज वाकया लंबा है, बात शुरू नहीं होती, वक्त हो जाता है। तो मैं बता रहा था मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमाए, हज़रत सहाबाए कराम के सामने कहा, अरे मेरे सहाबा, हर फर्द बशर को दुनिया से जरूर रुखसत होना, जरूर एक ना एक दिन दुनिया से जुदा होना। इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब मैं बहुत जल्द दुनिया से जुदा होने वाला हूँ। अरे मेरे सहाबा, खौफ खाने की जरूरत नहीं है, मेरे सहाबा डरने की जरूरत नहीं है। अरे सहाबा, अपने आप को हलाकत में डालने की जरूरत नहीं है। मेरे सहाबा, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। कितनी चीजें? बोलो भाई, कितनी चीजें? अगर अल्लाह के नबी चाहते तो हजारों की फहरिस्त सामने रख सकते थे। मेरे सहाबा, मैं ये छोड़कर जा रहा हूँ, मेरे बैकग्राउंड में बंगला है, मेरे बैकग्राउंड में प्रॉपर्टी है, मेरे सहाबा मेरे घर के अंदर इतनी जायदाद नहीं कहा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सहाबाए कराम से कहा, अरे मेरे सहाबा, मैं जाता हूँ, लेकिन मैं जाते हुए तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे सहाबा, इन दो चीजों को मजबूती से थामे रखना। मेरे सहाबा, इन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़े रखना। अरे मेरे सहाबा, जब तक तुम इन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे, अरे मेरे सहाबा, जब तक तुम इन दोनों चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओगे, अरे मेरे सहाबा, जब तक तुम इन दोनों चीजों के मुताबिक जिंदगी की पटरी को चलाओगे, मेरे रब की इज्जत और जलालत की कसम, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई इंसान, दुनिया का कोई मैकलाल तुम्हें जोर नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? तुम्हें जलील और वखार नहीं कर सकता, तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता। मेरे सहाबा, मैं तुम्हारे दरमियान दो अहम चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे सहाबा, इन दोनों चीजों को जो मजबूती से थामे रखना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सहाबाए कराम से कहा, तरक्तु फीकुम अमरैन, मेरे सहाबा, दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूँ, मजबूती से थामे रखना, गफलत न बरतना। लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा, किताबुल्लाह व सुन्नती। मेरे सहाबा, मैं तुम्हारे दरमियान एक अल्लाह का कलाम छोड़कर जा रहा हूँ और दूसरा मेरी जिंदगी के अय्याम छोड़कर जा रहा हूँ, मेरी जिंदगी के लम्हात छोड़कर जा रहा हूँ। मेरा रहना, मेरा सहना, मेरा उठना,
तुम्हारे दरमियान छोड़ कर जा रहा हूँ मेरे सहाबा, मैं तुम्हारे हवाले कर करके जा रहा हूँ मेरे सहाबा, ये दो चीजें मैं तुमको सौंप करके जा रहा हूँ, इन दो चीजों को मजबूती से पकड़ो, दुनिया भी तुम्हारी हो जाएगी और आखिरत भी तुम्हारी हो जाएगी। सबसे पहली चीज क्या कहा? अल्लाह का कलाम। आज बड़े दुख के और अफसोस के साथ मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, आज हमारे मुसलमानों के पास अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए तो वक्त नहीं है। सुबह में उठिए 7 बजे 8 बजे 12 बजे उठिए, आपके पास इतना वक्त होगा कि बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटक के अंदर, सारी दुनिया के अंदर क्या क्या खबरें आई थी। आज हमारे पास, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह हमारे कौम के लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, आज हमारे पास वक्त है तो दुनिया के खबरें पढ़ने के लिए आज वक्त है, अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए आज हमारे पास वक्त नहीं है। और फिर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर सुकून आए, और हम चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के हालात साजगार हो जाए। कयामत आ जाएगी, हालात कभी साजगार नहीं हो सकते। और दूसरी बात, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी सुन्नत छोड़कर दुनिया से जा रहा हूं मेरे सहाबा, तुम मेरी सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी को गुजारना, मेरी सुन्नत को मजबूती से थामे रखना। जब तक तुम ये दोनों चीजों को फॉलो करोगे, जब तक तुम इन दोनों चीजों के मुताबिक अमल करोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। एक नसीहत हो गई और आगे बढ़िए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने दूसरी नसीहत हजरत सहाबा कराम से कहा, ऐ मेरे सहाबा, मैं दुनिया से तो जा रहा हूँ, मैं तुम्हें और एक चीज की नसीहत करता हुआ जा रहा हूँ, अस्सलाह व मा मलकत ऐमानुकुम। ऐ मेरे सहाबा, कभी तुम नमाज ना छोड़ना। क्या ना छोड़ना? कभी तुम वलीमे की दावत, कोसी दावत, वलीमे की दावत नहीं छोड़ना, कभी रस्म रिवाज की दावत नहीं छोड़ना, कभी तुम दीगर दावतों को नहीं छोड़ना। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर वलीमे का तज़किरा नहीं किया, यहाँ पर रस्म रिवाज का तज़किरा नहीं किया, यहाँ पर दीगर चीजों का तज़किरा नहीं किया। अल्लाह के नबी ने हज़रत सहाबा कराम से कहा, मेरे सहाबा और से सुनिए, अस्सलाह व मा मलकत ऐमानुकुम। मेरे सहाबा, जान चली तो चली जाए, कभी तुम नमाज ना छोड़ना। और दूसरी नसीहत क्या की? अपने नौकरों के साथ, गुलामों के साथ, काम करने वाले खादिमों के साथ अच्छा सलूक करना। आज हमारे पास बहुत सारे लोग ताजिर हजरात बैठे हुए हैं, जानते हैं कि आप हजरात की दुकान में बहुत सारे लोग छोटे बच्चे होते हैं, 10 साल के होते हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के भी होते हैं, हमारे पास काम करने के लिए आते हैं। आज उनके साथ हमारा मामला क्या, आज उनके साथ हमारा रवैया क्या, आज उनके साथ हमारा मिजाज क्या, आज उनके साथ हमारा बात करने का लहजा क्या। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हज़रत सहाबा कराम से कहा, मेरे सहाबा, ये भी एक नसीहत है, और से सुनिए, अपने नौकरों के ऊपर, अपने पास काम करने वाले खादिमों के ऊपर कभी तुम जुल्म ना करना। क्या ना करना? कभी तुम जुल्म ना करना, उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ ना तोड़ना, उनसे ज्यादा काम ना करवाना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारका के अंदर साफ इरशाद फरमाए, आतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजिफ अर्दुहु। मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले, खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे दिया करो। मेरे दोस्तों, आज कितने लोग हैं, आज कितने मौलादार हैं, आज कितने सेठ हैं, काम करने वाला जब काम करके उसकी मजदूरी मांगता है, डंके की चोट पर उसको थूका जा रहा है, डंके की चोट पर आज उसको गालियां दी जा रही है, डंके की चोट पर आज उसको बुरा भला कहा जा रहा है।
मीटिंग होगा क्या? 9 बजे तक तुझे बुलाने का काम करने के वास्ते, 10 बजे तक तुझे काम करोगे को बुलाने क्या? 6 बजे काम खत्म होने से पहले अगर तू मजदूरी कैसे मांगता, कैसे पैसे मांगता? मेरे दोस्तों, आज ये हमारे मालदारों का सुलूक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वक्त से पहले काम करने वाला तुम्हारे पास अगर मजदूरी मांग रहा है, पसीना खुश्क होने से पहले उसके हाथ में उसकी सैलरी थमा दो, उसका पेमेंट उसके हाथ में रख दो। ये इतना बड़ा अमल है मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक को ये अमल बहुत ज्यादा पसंद है। अल्लाह के नबी ने हजरत सहाबा कराम से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, काम करने वाले खादिमों के साथ, काम करने वाले नौकरों के साथ, काम करने वाले नौजवानों के साथ कभी उनके ऊपर जुल्म सितम ना करना, नरमी के साथ मामला करना, अच्छा बर्ताव करना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी के आखिरी अय्याम में बीमारी की हालत में दुनिया से जुदा होते हुए मेरे दोस्तों उम्मत को ये सबक सिखा कर गए। नमाज के बारे में हर जुमा बात आ रही है, नमाज आंखों की ठंडक है। जो आदमी नमाज जानबूझकर छोड़ता है वो काफिर हो जाता है। मेरे दोस्तों, बारहा हम दावत व तबलीग में सुनते रहते हैं, जमात के साथियों से हम सुनते रहते हैं, अक्सर मर्तबा हम ये सब सुन रखा है, उस उन्वान पर जाना नहीं है। दो नसीहतें अल्लाह के रसूल की मैंने आप हजरात के सामने की। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही ये नसीहतें बताते हुए जा रहे थे, हजरत सहाबा के कराम के दिलों के अंदर अजीब तरह की कैफियत पैदा हो रही है। और हजरत सहाबा कराम ये सोच रहे हैं, आज अल्लाह के नबी मिंबर रसूल पर बैठकर नसीहत कर रहे हैं, जब अल्लाह के नबी हमसे जुदा हो जाए, ये मिंबर पर बैठकर हमको कौन नसीहत कर सकता? इसलिए मेरे दोस्तों, हम सब नबी के गुलाम हैं, नबी के उम्मती हैं, और ये आखिरी उम्मत है। इस उम्मत के बाद कोई उम्मत आने वाला नहीं है, इस नबी के बाद कोई और आगे आने वाला नबी नहीं है। हाँ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये आखिरी नबी है। इसीलिए हज़रत सहाबा कराम के दरमियान अल्लाह के नबी ने कहा, मेरे सहाबा, दो चीजों को तुम थाम लो, मजबूती से पकड़ लो, तुम कभी इस दोनों चीजों को ना छोड़ो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सहाबा कराम से कहा, ऐ मेरे सहाबा, मुझे तुम पर इस बात का डर और खौफ नहीं है कि तुम भूखे मर जाओ। ये एक नसीहत है। अल्लाह के नबी ने कहा, मेरे सहाबा, मुझे इस बात का डर और खौफ नहीं है कि तुम भूखे मर जाओ, तुम फक्र फाके में मुब्तला हो जाओ। इसलिए क्या है मेरे सहाबा, इस उम्मत के अंदर सबसे बड़ा फकीर मैं ही हूँ। क्या कहा अल्लाह के नबी? अल्लाह के नबी ने हजरत सहाबा से कहा, अरे मेरा सहाबा, इस उम्मत का सबसे बड़ा फकीर मैं ही हूँ। अरे मेरा सहाबा, इस उम्मत का सबसे बड़ा गरीब मैं ही हूँ। क्यों कहा अल्लाह के नबी? इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं हजरत सहाबा कराम से, अरे मेरे सहाबा, मैं आपको क्या बताऊं कि 2-2 महीने हो जाते थे मेरे घर का चूल्हा ठंडा पड़ा रहता। कितने महीने? 2-2 महीने गुजर जाते थे मेरे सहाबा। मैं इस वजह से अपने आप को फकीर बोल रहा हूँ, मैं इस वजह से अपने आप को गरीब पेश कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरे घर के अंदर इतनी गुर्बत थी, मेरे घर के अंदर इतना फक़र फाका था, मेरे घर के अंदर ऐसी जिंदगी में गुजारता था कि 2-2 महीने गुजर जाते थे, मेरे घर का चूल्हा कभी सिलकता नहीं था। ऐसी जिंदगी में गुजार के जा रहा हूँ। मेरे सहाबा, मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत में से कोई इंसान ऐसा पैदा नहीं होगा जिसके घर के अंदर 2-2 महीने चूल्हा ना जाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नसीहत बताते हुए जा रहे हैं। आगे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सहाबा से कहा, अरे मेरे सहाबा, मुझे तुम पर किसी बात का खौफ नहीं है। हाँ, अगर खौफ है तो एक चीज का तुम्हारे ऊपर मुझे खौफ है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा डरते हुए पूछने लगे, अल्लाह के नबी, वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से आपको खौफ है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अरे मेरे सहाबा,
کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک تمہارے اوپر بھی دنیا کو کھول دے، جیسا کہ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر بھی اللہ پاک نے دنیا کو کھول دیا تھا۔ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بھی اللہ پاک نے مال و دولت دیا تھا، عہدے دیا تھا۔ وہ دنیا کے پیچھے پڑ کر، حرص و ہوس کے پیچھے پڑ کر، جائیداد کے پیچھے پڑ کر، خواہشات کے پیچھے پڑ کر، بنگلوں کے پیچھے پڑ کر، پراپرٹی کے پیچھے پڑ کر، اپنی بیوی بچوں کے پیچھے پڑ کر، دنیا کی خالص محبت کو اپنے دل میں بسا کر وہ دنیا میں ہو گئے، اور دنیا بھی وہ ان کی برباد ہو گئی، اور وہ ان کی آخرت بھی برباد کر لیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام سے کہا، اے میرے صحابہ، مجھے تم پر بھی اس بات کا خوف ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد دنیا کے حرص و ہوس میں پڑ کر، مال و دولت کے پیچھے پڑ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے اور تمہاری آخرت بھی برباد نہ ہو جائے۔ مجھے اس بات کا ڈر اور خوف ہے، اس لیے میرے صحابہ، تم میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد ابھی دنیا کے پیچھے مت بھاگنا، میرے دنیا سے پردہ پوشی ہو جانے کے بعد تم کبھی مال و دولت کے پیچھے مت بھاگنا۔ میرے صحابہ، میں آج تم کو یہ نصیحت کر کے جا رہا ہوں میرے دوستو، اور بھی بڑی لمبی فہرست سے بہت سارے نصیحتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام کو کہی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ، ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، دنیا تمہاری مقدر میں جتنی ہے، رب کعبہ کی قسم، آنکھ بند ہونے سے پہلے، جسم سے روح نکلنے سے پہلے، تمہاری چلتی ہوئی سانس رکنے سے پہلے، وہ تمہاری ساری کی ساری چیزیں تمہیں مل کر رہے گی۔ اس لیے دنیا کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جتنی نصیحتیں ہیں میرے اور آپ کے لیے قابل غور ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور ایک نصیحت، آخری نصیحت اللہ کے نبی نے کہا، اے میرے صحابہ، میں دنیا سے تو جا رہا ہوں، ایک نصیحت دے کر کے جا رہا ہوں، ایک پیغام پہنچا کر جا رہا ہوں۔ اے میرے صحابہ، مسلمانوں میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کا کم سے کم یہ آخری پیغام سن کر ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کرام سے کہا، میرے صحابہ، میں دنیا سے جا تو رہا ہوں، میرے صحابہ، میں تمہارے سے جدا تو ہو رہا ہوں، میرے صحابہ، ایک آخری پیغام دے کر کے جا رہا ہوں، غور سے سنیے میرے دوستو۔ اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، قیامت تک آنے والی انسانیت کو، خاص طور پر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو میری طرف سے سلام پہنچا دے۔ میرے دوستو، آخری ایام میں اپنے بچوں کی فکر نہیں کیے، اپنی بیوی کی فکر نہیں کیے، گھر بار کی فکر نہیں کیے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی فکر نہیں کیے۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، اگر فکر کیے ہیں تو میرے اور آپ کی، بلکہ پوری امت کی فکر کیے ہیں۔ آج وہی امت کیسے زندگی گزار رہی ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی چاہتے ہوئے بھی مجھے اور آپ کو اپنا سلام پہنچایا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ہم جیسے گنہگاروں کو، ہم جیسے مجرموں کو، ہم جیسے نااہلوں کو، ہم جیسے بے نمازیوں کو، ہم جیسے گنہگار کو، ہم جیسے شرابیوں کو، اللہ کے نبی دنیا سے جاتے ہوئے سلام پہنچا کر جا رہے۔ میرے دوستو، ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، کم سے کم اس سلام کی لاج رکھ کر اب تک کی جتنی زندگی گزر چکی ہے، اس زندگی پر سچی پکی توبہ کر لیجیے۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، ہمارے گناہ اتنے نہیں ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی خلا باقی ہے وہ پوری کی پوری جگہ پر ہو جائے، اتنے گناہ ہمارے نہیں ہیں۔ میرے دوستو، وہ تو غفور رحیم ہے، وہ تو ذو قوت المتین ہے، وہ تو آقاؤں کا آقا ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کون سی توبہ کرنا ہے؟ دکھلانے ہی بھی کی توبہ، نام و نمرود کی توبہ، اور توبہ کیے، ظہر میں توبہ کیے، عصر میں وچ ہوئی، عصر میں توبہ کیے، مغرب میں وہی جانوروں کی طرح وہی زندگی، مغرب میں توبہ کیے، عشاء میں وہی حیوانوں کی طرح ہماری زندگی۔ نہیں میرے دوستو، ایسی سچی پکی توبہ کر لے کہ جتنی گزری ہوئی زندگی
زندگی میں ہمارے سے گناہ ہوئے تھے، اللہ کے دربار میں آپ چاہے دن کے اجالے میں آئیے، آپ چاہے رات کے اندھیرے میں آئیے، ہر وقت اس کا تو ہر وقت ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے میرے دوستوں۔ اور ایک نزید اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کرام سے ایک بہت ہی بہترین سوال کیا، اس سوال کے مطابق آئندہ جمعہ ہم تشریف لائیں گے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے، وقت بھی بڑا لمبا ہو چکا ہے، وقت ساتھ نہیں دیتا، ابھی عنوان شروع نہیں ہوتا، ہم واقعے کی طرف نہیں آتے، حالات کی طرف نہیں آتے، چونکہ وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے۔ صرف جمعے کا وقت نہیں میرے دوستو، مہینے بڑے تیزی سے گزر رہے ہیں، سال ہر سال بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ آپ آج ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، پھر پتہ نہیں چلتا اگلی جمعہ کیسے آ جاتا ہے، ہم زور نہیں کرتے عصر کا وقت کیسے آ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، اس لیے وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ اپنی جوانی کی قدر کرو میرے دوستو، وقت ضائع ہونا نہ دے۔ اگر وقت گزر گیا میرے دوستو، گزرا ہوا وقت آپ چاہے لاکھوں میں کروڑوں روپے آپ کما کر کے کسی کے پاس دے دیں گے، میرے دوستو گزرا ہوا وقت بھی لوٹ کر نہیں آتا، اس لیے وقت کی قدر کرے۔ اللہ کے نبی نے جو دو چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں، جو ذمہ داری حضرات صحابہ کرام کو دے کر گئے تھے، اب حضرات صحابہ کرام بھی دنیا سے چلے گئے، اب یہ دو چیزوں کی حفاظت کرنا میری اور آپ کی بلکہ قیامت تک آنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ بلکہ اللہ پاک سے دعا فرمائے اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر جان کا عمل کرتے ہوئے زندگی کے بقیہ لمحات گزارنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔